مصنف نے اپنے قول بتصحیح پر اپنے اس قول و بالتنبیہ و بالدلیل کا عطف کیا، یعنی اگر خصم ناقل کی شکل میں ہے، اس نے کوئی چیز نقل کی تو اس سے تصحیح نقل کا مطالبہ کیا جائے گا، اور اگر اس نے کسی بدیہی خفی کا دعویٰ کیا ہے تو اس سے تنبیہ کا مطالبہ کیا جائے گا، اس سے یہ کہا جائے گا کہ کس تنبیہ سے تم نے اس کا دعویٰ کیا ہے اسے پیش کرو، اور اگر کسی نظریے مجہول کا دعویٰ کیا ہے تو اس سے پھر دلیل کا مطالبہ ہوگا، یہ کہا جائے گا کہ کس دلیل سے تم نے اس کا دعویٰ کیا ہے، تو تین صورتیں اس کی تھیں۔ اگر نقل کیا ہے کوئی چیز تو تصحیح نقل کا مطالبہ ہوگا، اور اگر اس نے دعویٰ کیا ہے تو بدیہی خفی کا دعویٰ کیا ہے تو تنبیہ کا مطالبہ ہوگا، اور اگر کسی نظریے مجہول کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا مطالبہ ہوگا دلیل کا۔ لگ رہا قوت دراگا ہے نہیں یہاں، یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ بہت غور سے ہمیں دیکھ رہا ہے، بہت غور سے، لیکن خالی نگاہ ادھر ہے اور قوت دراگا کہیں اور ہے نا؟ ہاں قوت دراگا ہے نہیں یہاں پر، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو کہیں اور بھیج دیا۔ کیوں ایسی ہے نا؟ وعلیکم السلام۔ کتنی صورتیں ہیں؟ نہیں کچھ پتا ہے سب۔ کتنی صورتیں ہیں؟ دیکھو دلشاد کو بھی پتہ نہیں ہے، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت غور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہاں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ادھر نہیں دے رہا ہے، ہماری ہی طرف دے رہا ہے۔ کتنی صورتیں ہیں؟ تین۔ پہلی صورت کیا؟ مدعا ثابت ہے، یہ پہلی صورت۔ لگ رہا ہے یہ بھی کسی چیز میں منہمک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی چیز نقل نہیں کیا ہے، بس کسی چیز کا دعویٰ کیا، تو بدیہی خفی کا اگر دعویٰ کیا ہے تو تنبیہ کا مواخذہ ہوگا، کیونکہ بدیہیات پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو تنبیہ کا مطالبہ ہوگا، اور اگر کسی نظریے مجہول کا دعویٰ کیا ہے تو دلیل کا مطالبہ ہوگا۔ چلو دیکھو، پھر مصنف نے اپنے قول بتصحیح نقل پر اپنے اس قول کو بالتنبیہ او بالدلیل کا عطف کیا، یعنی تنبیہ کا مواخذہ کیا جائے گا ان ادعا بدیہیا خفیا،
اگر کسی بدیہی خفی کا دعویٰ کیا، اور نظریہ مجہولاً یا نظریے مجہول کا دعویٰ کیا ہو تو دلیل کا مواخذہ ہوگا۔ ایواخذ بالتنبیہ ان ادعا بدیہا خفیا، یعنی تنبیہ کا مواخذہ ہوگا اگر اس نے کسی بدیہی خفی کا دعویٰ کیا۔ مثلا جب یہ کہے کہ اہل حق نے یہ بات کہی ہے، یعنی اہل حق اور سوفسطائیہ کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے۔ اہل حق نے یہ کہا کہ حقائق الاشیاء ثابت، حقائق الاشیاء ثابت، اس کو تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ اب اس پر سوفسطائی نے یہ کہا کہ بأي تنبیہ تقول، یعنی کس تنبیہ سے آپ یہ بات کہتے ہیں کہ حقائق الاشیاء ثابت۔ تو اب تنبیہ یہ پیش کرے، یہ کہے گا کہ اس لیے کہ ہم مشاہدات کا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی جو چیزیں قابل مشاہدہ ہم ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو اگر وہ چیزیں ثابت نہ ہوتی تو ان کا مشاہدہ ہم کیسے کرتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ حقائق الاشیاء ثابت۔ پھر اس کے علاوہ تم بھی حقائق الاشیاء میں سے ایک حقیقت تم ثابت اور موجود ہو، کیونکہ اگر تم ثابت اور موجود نہ ہوتے تو ہم سے مناظرہ کیسے کرتے؟ ہم سے تم مناظرہ کر رہے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم ثابت اور موجود، اور تم بھی ایک حقیقت، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حقائق الاشیاء ثابت۔ مثلا جب اہل حق کہے کہ حقائق الاشیاء میں سے ایک حقیقت ثابت ہے، فیقول سوفسطائی تو سوفسطائی کہے بأي تنبیہ تقول، کس تنبیہ سے آپ یہ بات کہتے ہیں؟ فیقول تو یہ کہے گا لأننا نشاہد المشاہدہ، اس لیے کہ ہم مشاہدات کا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی جو چیزیں قابل مشاہدہ ہیں ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً، تو اگر وہ چیزیں ثابت نہ ہوتی لَمَا نُشَاهِدُهَا، تو ان کا مشاہدہ ہم نہ کرتے۔ اور لِأَنَّكَ حَقِيقَةٌ مِنَ الْحَقَائِقِ، یا اس وجہ سے کہ تم بھی حقائق میں سے ایک حقیقت۔ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَابِتًا لَمَا تَطْلُبُ مِنَّ التَّنبِيهِ، تو اگر تم ثابت نہ ہوتے تو ہم سے تنبیہ کا مطالبہ نہ کرتے۔ وَيُعَاقَبُ بِالدَّلِيلِ إِنِ ادَّعَى نَظْرِيًّا مَجْهُولًا، اور دلیل کا مواخذہ کیا جائے گا اگر اس نے کسی نظریے مجہول کا دعویٰ کیا۔ کما اذا قال متکلم، مثلا جب متکلم کہے العالم حادث، تو یہ نظریہ مجہول کا دعویٰ ہے۔ اب حکیم کون؟ حکیم، یہ حکیم جی مت سمجھنا جو دوا بیچتے ہیں، ہاں جو حکیم جی ہوتے ہیں، اور آج کل تو بس کچھ ہی مخصوص چیزوں کی دوا حکیم لوگ دیتے ہیں، ہے نا، ساری حکمت ان کی بس ایک ہی چیز کے علاج میں سمٹ کر کے رہ گئی، اس کے علاوہ جیسے ان کے پاس کوئی حکمت ہی نہیں ہے۔ تو حکیم کہے کہ بأي دلیل تقول ذلك، یعنی تم کس دلیل سے یہ بات کہتے ہو؟ فیقول، تو متکلم کہے گا
لِأَنَّهُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، اس لیے کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے، فَهُوَ حادث، لہذا عالم حادث۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ بدیہی کو خفی سے اور نظری کو مجہول سے کیوں مقید کیا؟ تو شارح کہتے ہیں کہ اس کی وجہ ظاہر، بتانے کی ضرورت نہیں، یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، لگ رہا ہے ضرورت ہے بتانے کی۔ بدیہی کو خفی سے مقید اس وجہ سے کیا کہ اگر بدیہی خفی نہ ہو، خفی کی ضد کیا ہوتی ہے؟ ظاہر۔ بدیہی اگر خفی نہیں ہے تو ظاہر ہے، اور جو بات ظاہر ہوتی ہے اس میں مناظرہ ہوتا ہے۔ اب السماء فوقنا کے موضوع پر مناظرہ ہوگا؟ ہوگا مناظرہ؟ کیوں؟ ظاہر ہے، بدیہی ظاہر ہے۔ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے؟ آسمان ہمارے نیچے نہیں ہے؟ نہیں ہے، آسمان تو ہر طرف ہے نا۔ دیکھو ایک گولے کی شکل ہے کہ نہیں آسمان کی؟ ہر طرف نا آسمان ہے، ہمارے اوپر آسمان ہے اور زمین کے نیچے آسمان ہے کہ نہیں؟ زمین کے نیچے آسمان کیا نہیں؟ آسمان نیچے نہیں ہے، آسمان زمین کے نیچے۔ چلو، اور نظری کو مجہول سے کیوں مقید کیا؟ اس لیے کہ مجہول کی ضد کیا ہے؟ معلوم۔ تو اگر نظری معلوم ہو تو اس میں مناظرہ نہیں ہوگا۔ اور بدیہی کو خفی سے اور نظری کو مجہول سے مقید کرنے کی وجہ لا یخفا، پوشیدہ ہے۔ فَإِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الدَّلِيلَ، تو جب مدعی دلیل قائم کرے اور اس کا نام فوراً بدل جائے گا۔ جیسے مدعی نے دلیل قائم کر دیا، اب اس کا نام بدل گیا، اب اسے مدعی نہیں کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ معلل کہا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ فوراً اس کا نام بدل جائے گا، جیسے جیسی آپ کی دستار ہوئی فوراً آپ کا نام بدل جائے گا، بلکہ آپ فضیلت میں جیسے ہی پہنچیں گے فوراً نام بدل جائے گا کہ مصباحی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یا آپ کے روم والے کہیں گے کہ ہمارے روم میں ایک مصباحی صاحب ہیں، کوئی کہے گا دو مصباحی صاحب ہیں ہمارے روم میں، بدل جاتا نام کہ نہیں؟ ہاں؟ تو جب مدعی دلیل قائم کر دے وہ یسمى حینئذ معللا، اب اس وقت اس کا نام معلل رکھا جائے۔ اب دعویٰ بھی کر دیا ہے اور دلیل بھی قائم کر دی۔ اب فریق مخالف یعنی جو سائل، اس کے لیے تین راستے کھلے ہوئے۔ کتنے راستے ہیں اس کے لیے؟ تین راستے، تین آپشن ہیں اس کے لیے۔ یا تو اس دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر منع وارد کرے، مثلا یہ کہے کہ تمہاری دلیل کا صغرا مجھے تسلیم نہیں، اور اگر اسے میں تسلیم کر لوں تو کبرا مجھے تسلیم نہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ہے منع کا طریقہ۔ دوسرا راستہ اس کے لیے ہے کہ دلیل پر نقض کرے، اور جب نقض کرے گا یعنی نقضی اجمالی وارد کرے گا تو یہ کہے گا کہ دلیلوں کا لیسا بے صحیح، تمہاری دلیل صحیح نہیں، کیونکہ یہ دعویٰ سے متخلف ہے
یا یہ ہے کہ مستلزم محال، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس دلیل سے کوئی چھیڑ خانی نہ کرے، بلکہ اسی دلیل کے مقابل میں کوئی دوسری دلیل لے آئے، یعنی معارضہ کرے۔ یہ تین راستے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے سائل کے لیے تمنع مقدمۃ معینہ، یعنی جب معلل دلیل قائم کر دے تو اس کے کسی مقدمے معینہ پر منع وارد کی جائے، مع سند، سند کے ساتھ بھی یہ منع ہو سکتی ہے اور بغیر سند کے، کما اذا منع الحکیم کبرا دلیل متکلم۔ مثلا متکلم دلیل کیا پیش کی تھی کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ اب حکیم متکلم کی دلیل کے کبرا پر منع وارد کرے اس طور سے کہ کہے لا مسلم انا کل متغیر حادث، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ ہر متغیر حادث، مستنداً بأنه لما لا يجوز ان يكون بعض المتغیر قدیما، اس بات سے استناد کرتے ہوئے، سند لاتے ہوئے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ بعض متغیر قدیم، تو یہ منع سند کے ساتھ، سند کوئی لما لا يجوز، لما لا يكون، اس طرح کے الفاظ سے پیش کی جاتی ہے۔ او مجرداً عنہ، یا اس کے مقدمے پر منع وارد کی جائے اس حال میں کہ وہ منع سند سے عاری، سند سے خالی، فیجاب بابطال السند، تو اس کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ ابطال سند سے، یعنی اگر سند کے ساتھ منع ذکر کی تو اب معلل اس کا جواب دے گا، اور جواب دینے کی بھی کئی راستے ہیں، کئی صورت ہے جواب دینے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سند اس نے اپنی منع کی تقویت کے لیے پیش کی ہے اس سند کو باطل کر دے، منع کی تقویت کے لیے جو سند وہ لے آیا ہے اسی سند کو باطل کر دے۔ یعنی سند اگر مقدمے ممنوع کی نقیض کے مساوی، سند اگر مقدمے ممنوع کی نقیض کے مساوی تو اس سند کو باطل کر دے گا۔ جب سند باطل ہو جائے گی تو منع باطل ہو جائے گی، اب منع جب باطل ہو جائے گی تو مقدمے ممنوع یعنی جس پر منع وارد کیا وہ مقدمہ ثابت ہو جائے گا۔ تو پہلا طریقہ کیا ہے جواب دینے کا؟ پھر لگتا ہے یہ لوگ کہیں اور ہو گئے، اگر منع اس نے سند کے ساتھ وارد کی ہے اور وہ سند مقدمے ممنوع کی نقیض کے مساوی، تو اس سند کو باطل کر کے جواب دیا جائے، کیونکہ جب سند باطل ہو جائے گی تو نہیں پتہ چلتا ہے۔ جب سند مقدمے ممنوع کی نقیض کے مساوی ہے اور ایک مساوی کا ابطال دوسرے مساوی کو باطل کر دیتا ہے، تو سند جب باطل کر دی جائے گی تو منع باطل ہو جائے گی، اور جب منع باطل ہو جائے گی تو مقدمے ممنوع صحیح ہو ثابت ہو جائے۔ جیسے کہا ھذا انسان، یہ دعویٰ کیا ہے کہ ھذا انسان، یہ انسان، یہ کسی بلکہ یوں کہہ لو کہ کسی دلیل کا جز ہے، ھذا انسان، یہ انسان۔ اب اس پر سائل نے منع وارد کر دیا، یہ کہہ دیا کہ لا نسلم عنہ انسان، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ یہ انسان،
لما لا يجوز ان يكون غیر انسان، لما لا يجوز ان يكون غیر انسان، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ غیر انسان؟ تو اب یہاں پر دیکھو ھذا انسان یہ ہے مقدمہ ممنوع. مقدمہ ممنوع کا مطلب اس مقدمے پر منع وارد کی جائے. تو مقدمہ ممنوع ہے ھذا انسان. اب اس پر سائل نے منع وارد کیا اور یہ کہا کہ لا نسلمہ انسان، ہمیں اس کا انسان ہونا ٹھیک نہیں. تو اس مقدمے ممنوع کی نقیض کیا ہے؟ ھذا انسان کی نقیض کیا ہے؟ غیر انسان کی لیسا بھی انسان. اس کی نقیض کیا ہے؟ لیسا بھی انسان. اور سائل نے منع کی تقویت کے لیے سند ایک پیش کی. سند میں کیا کہا؟ لما لا يجوز ان يكون غیر انسان. تو سند ہے لما لا يجوز ان يكون غیر انسان. اور مقدمے ممنوع کی نقیض کیا ہے؟ ھذا لیسا بانسان. تو لیسا بانسان اور غیر انسان یہ دونوں مساوی ہیں کہ نہیں ایک دوسرے کے؟ جی ہاں مساوی ہیں کہ نہیں؟ اب جو دونوں مساوی ہیں تو اگر غیر انسان ہونا باطل ہو جائے تو لیسا بانسان ہونا بھی باطل ہوگا کہ نہیں؟ جی ہاں جی کہ غیر انسان باطل ہو جائے اور لیسا بانسان ثابت رہے گا. تو غیر انسان یعنی جو سند ہے وہ جب باطل ہوگی تو مقدمے ممنوع کی نقیض جو اس کے مساوی ہے یعنی لیسا بانسان وہ نقیض بھی کیا ہوگی؟ باطل ہوگی. جب نقیض باطل ہوگی لیسا بانسان ہونا جب باطل ہوا تو انسان ہونا ثابت ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا کہ نہیں ثابت؟ جی ثابت. تو جواب دینے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ معنی نے سائل نے اگر سند کے ساتھ منع وارد کی ہے اور وہ سند مقدمے ممنوع کی نقیض کے مساوی ہو تو ایسی صورت میں سند باطل کر کے جواب دیا جائے. کیونکہ سند جب باطل ہوگی تو مقدمے ممنوع کی نقیض باطل ہوگی اور جب مقدمے ممنوع کی نقیض باطل ہوگی تو مقدمے ممنوع ثابت ہوگا. سمجھ گئے؟ ہاں بتاؤ اتنی موٹی موٹی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے. فیجاب بابطال السند، تو ابطال سند سے جواب دیا جائے گا. کب؟ اذا منع مع السند، جبکہ وہ منع کیسے وارد کیا ہو؟ سند کے ساتھ. بعد اثبات التساوی، دونوں کے درمیان تساوی ثابت کرنے کے بعد، دونوں کے درمیان یعنی سند اور مقدمے ممنوع کی جو نقیض ہیں ان دونوں کے درمیان تساوی ثابت کرنے کے بعد، یعنی جواب دینے والا یہ کہے گا، مولل یہ کہے گا کہ تم نے جو سند پیش کی ہے وہ سند مقدمے ممنوع کی نقیض کے مساوی ہے. دیکھو دونوں طرف مساوات. پہلے اس بات کو ثابت کرے گا. یہ بات لوگوں کے ذہن میں بیٹھا دے گا، خود اس کے بھی ذہن میں بیٹھا دے گا اس بات کو کہ تم نے جو سند پیش کی ہے وہ سند مقدمے ممنوع کی نقیض کے مساوی ہے اور اس سند کو ہم باطل کر رہے ہیں. اور جب سند ہم باطل کر دیں گے تو مقدمے ممنوع کی نقیض باطل ہوگی اور جب نقیض باطل ہوگی تو مقدمے ممنوع ثابت ہوگا. سمجھ گئے؟ بعد اثبات التساوی، تساوی کو ثابت کرنے کے بعد، بعد بیان کون السند مساویا لعدم المقدمۃ الممنوع، یعنی اس بات کے بیان کے بعد کہ سند مقدمے ممنوع کے عدم یعنی اس کی نقیض کے مساوی. بین یکون اس طور سے ہو کہ جب سند صادق آئے تو مقدمے ممنوع کا عدم یعنی مقدمے ممنوع کی نقیض صادق آئے، و بالعکس اور اس کا برعکس بھی ہو، یعنی جب مقدمے ممنوع کی نقیض صادق آئے تو سند صادق آئے. لیفید ابطال بطلان المنع، تاکہ سند کا ابطال بطلان منع کا فائدہ ہے. سمجھ گئے؟ کان یثبت المتکلم. اب یہ دوسری مثال یہاں پر ہے
وہ والی بھی مثال آپ پیش کر سکتے ہیں اور یہ مثال بھی دے سکتے ہیں جو کتاب میں. مسئلہ بھی یہاں پر دلیل کیا تھی؟ العالم متغیر وکل متغیر حادث. تو سائل نے منع وارد کیا ہے کس پر؟ کبرا پر. کس پر؟ کبرا پر. کبرا کیا ہے؟ کل متغیر حادث. اب سائل یہ کہے گا کہ لا نسلم الکبرا، ہمیں کبرا تسلیم نہیں ہے، یعنی لا نسلم ان کل متغیر حادث، ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ ہر متغیر حادث. لما لا يجوز ان يكون بعض المتغیر قدیما، ایسا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بعض متغیر قدیم. تو بعض المتغیر قدیم یہ ہے سند، اور مقدمہ ممنوع یعنی کل متغیر حادث کی نقیض کیا ہے؟ کل متغیر لیس بحادث. کل متغیر لیس بحادث یہ ہے مقدمہ ممنوع کی نقیض، اور سند کیا ہے؟ بعض المتغیر قدیم. تو بعض المتغیر قدیم اور کل متغیر لیس بحادث، ان دونوں کے درمیان مساوات ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے نا مساوات؟ کل متغیر لیس بحادث جب صادق ہوگا تو بعض المتغیر قدیم وہ بھی صادق ہوگا کہ نہیں؟ اور جب بعض المتغیر قدیم صادق ہوگا تو کل متغیر لیس بحادث بھی صادق ہوگا. یہاں پہ سند مقدمہ ممنوع کی نقیض کے مساوی. اب اس سند کو جب باطل کر دیں گے تو مقدمہ ممنوع کی نقیض باطل ہوگی، اور جب وہ نقیض باطل ہوگی تو مقدمہ ممنوع ثابت ہوگا. کان یثبت المتکلم، مثلا متکلم اس بات کو ثابت کرے کہ اس کا یہ قول یجوز ان یکون بعض المتغیر قدیما یہ مساوی ہے ہر متغیر کے حادث نہ ہونے کے. یہ مساوی ہے کس کے؟ ہر متغیر کے حادث نہ ہونے کے. ثم یبطل بالدلیل ذلک الجواز، پھر دلیل سے اس جواز کو، یعنی یہ جو کہا ہے کہ ایسا کیوں نہیں جائز ہے کہ بعض متغیر قدیم ہو، اس جواز کو یعنی لما لا یجوز سے جو جواز وہ نکال رہا ہے اس جواز کو دلیل سے باطل کرے. اور جب دلیل سے وہ جواز باطل ہو جائے گا تو مقدمہ ممنوع کی نقیض باطل ہوگی، اور جب نقیض باطل ہوگی تو مقدمہ ممنوع ثابت ہوگا.